ہم اکثر کہانیاں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ایک شہزادی تھی، اسے ایک شہزادے سے محبت ہو گئی اور پھر وہ دونوں شادی کر کے ہنسی خوشی جیے۔ مگر یہ کہانی کچھ الگ ہے، یہ محبت کچھ الگ ہے، اس کا آغاز کچھ الگ ہے، انجام کچھ الگ ہے۔ عالیہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی جو کہ ہر کام خوش دلی سے اور آزادی سے کرتی تھی۔ وہ اپنے دادا دلاور ملک کے ساتھ ایبٹ آباد میں رہتی تھی۔ اسے کسی کی بات ماننا یا کسی کام میں کوئی روک ٹوک پسند نہیں تھی۔ وہ ایک خوبصورت شہزادی کی جیسی شخصیت رکھتی تھی۔ خوبصورت نیلی آنکھیں، لمبے گھنے براؤن بال، چہرے کے خد و خال بھی بہت سندر تھے۔ وہ اپنے دادا کو اکثر بہت تنگ کیا کرتی تھی۔ وہ ابھی 18 سال کی تھی تو دادا نے اس کا نکاح ایک زمیندار کے بیٹے سے طے کر دیا۔ عالیہ 4 سال کوشش کرتی رہی اس رشتے سے بھاگنے کی، مگر اس کے دادا ایک نہ سنتے۔ عالیہ نے بالآخر وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا اور پھر ایک رات وہ اپنی سہیلی اینا کی مدد سے گھر سے بھاگ گئی۔ اینا اور عالیہ گھر سے تو نکل آئی مگر منزل مقرر نہ تھی۔ وہ دونوں ایبٹ آباد بس اسٹیشن پہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کہاں چلنا چاہیے۔ اینا نے عالیہ سے پوچھا کہ اب آگے کہاں جانا ہے۔ عالیہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، مجھے لگتا ہے ہمیں عباس چاچو کے وہاں جانا چاہیے۔ اینا، عباس چاچو وہی ہے نا جنہیں دادا جی نے جائیداد سے بے دخل کر دیا تھا، کیونکہ چاچو نے دادا جی کے خلاف جا کے شادی کی تھی۔ اس لیے مجھے وہاں جانا چاہیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ چاچو مجھے سمجھیں گے، عالیہ نے جھٹ سے جواب دیا۔ وہ دونوں وہاں سے بس میں بیٹھی اور بالاکوٹ کی جانب روانہ ہوئی۔ عالیہ کے چاچو ملک عباس ایوان بالاکوٹ کے قریب ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے۔ وہ پڑھے لکھے تھے تو لہذا وہ اور ان کی بیوی سمیرا دونوں کالج میں پڑھاتے تھے۔ یہ کالج دونوں نے اس امید سے بنایا تھا کہ اس علاقے کے لوگوں کو تعلیم دے سکیں۔ عالیہ پچھلی رات اپنی حویلی سے بھاگی تھی۔ وہ صبح دیر سے اٹھنے کی عادی تھی تو کسی نوکر کو اجازت نہ تھی کہ اس کمرے میں جانے کی۔ دن قریب 11 بجے، نہ جانے یہ لڑکی کیا کرے گی، ابھی تک سو رہی ہے، سال بھر میں اس نے سسرال بھی جانا ہے۔ دادا جی غصے میں بڑبڑانے لگے اور اس کے کمرے کی طرف بڑھے۔ کمرے میں پہنچے تو عالیہ موجود نہ تھی۔ عالیہ کو گھر میں نہ پا کر دلاور صاحب کا پارا چڑھ گیا اور غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ گھر کے تمام نوکروں کو ڈانٹنے لگے اور ان پہ برسنے لگے کہ اگر عالیہ واپس نہ آئی تو سب کو نوکری سے نکال دیں گے۔ ان کو غصہ اس بات کا بھی تھا کہ وہ زمیندار صاحب کو کیا منہ دکھائیں گے۔ عالیہ اور اینا ابھی اپنی منزل پر پہنچ ہی چکی تھی۔ وہ بالاکوٹ سے کچھ دوری پر پہاڑی وادیوں میں بسا ایک چھوٹا خوبصورت شہر تھا جو کہ دریائے کنار کے قریب سے پارس شہر کے قریب پہاڑ کے دوسری جانب وادی میں آباد تھا۔ شہر بہت ہی خوبصورت مناظر سے بھرا پڑا تھا۔ ہر طرف اونچے اونچے پہاڑوں پہ موجود جنگلات اور ان سبھی جنگلات کے عین وسط میں شاران شہر تھا جس کا نام وہاں موجود قریبی نیشنل پارک شاران جنگل کے نام پہ رکھا ہوا تھا۔ ایک پرسکون شہر کو دیکھ کر اینا نے عالیہ سے کہا، واہ یار عالیہ، تیرے چاچو تو بہت ہی خوبصورت جگہ پہ رہتے ہیں۔ عالیہ، درست کہا تم نے، یہ جگہ تو بالکل جنت دکھائی دیتی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ پاس میں ہی وادی کاکان، ناران اور کلام بھی ہیں۔ بہت زبردست جگہ ہے یہ جگہ جتنی خوبصورت ہے اس سے اتنی ہی ڈراؤنی بھی ہے۔ محترمہ، پیچھے سے کسی نے ان کی بات میں دخل دیتے ہوئے کہا۔ عالیہ اور اینا نے پیچھے دیکھا اور تو وہ ایک پرکشش سا نوجوان وہاں کھڑا تھا۔ سیاہ لباس پہنے ہوئے، درمیانہ قد، پہلوانوں کی جیسی جسامت، ایک روبدار شخصیت تھی اس کی۔ عالیہ، کون ہو آپ اور اس جنت جیسی جگہ کو ڈراؤنا کیوں کہہ رہے ہو؟ نوجوان، میں کون ہوں یہ معنی نہیں رکھتا، معنی کچھ رکھتا ہے تو یہ کہ کچھ دیر میں رات ہونے والی ہے اور یہاں پر اس طرح گھومنا ٹھیک نہیں۔ میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا سکتا ہوں اگر آپ مناسب سمجھے تو۔ اینا، جو انسان ہمیں اپنا نام نہیں بتا سکتا ہم اس پر یقین کیسے کر سکتے ہیں، اور تم ہماری مدد کیوں کرو گے؟ نوجوان، کیونکہ آپ یہاں نہیں لگتی ہیں اور شاید مہمان بھی ہیں، تو ہمارے یہاں رواج ہے کہ مہمانوں کی مکمل سیوا کی جانی چاہیے۔ عالیہ،
ہمیں ایوان گروپ آف ایجوکیشن کے دفتر جانا ہے، لے جا سکتے ہو؟ نوجوان: لے کر تو جا سکتا ہوں، مگر عباس صاحب وہاں نہیں ملیں گے، وہ اس وقت اپنے گھر میں ہوں گے۔ عالیہ: آپ کیسے جانتے ہیں کہ ہمیں عباس صاحب سے ملنا ہے؟ نوجوان: کیونکہ وہ دفتر انہی کا ہے، ہو سکتا تھا کہ آپ کو کسی ملازم سے ملنا ہوتا، مگر میں نے اندازہ لگایا ہے آپ چلیں۔ عالیہ: چلو پھر ہمیں وہاں لے چلو۔ اس نوجوان نے عالیہ اور اینا کو اپنی کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کار میں بیٹھ جاؤ۔ وہ سب کار میں بیٹھے اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ وہ نوجوان وہاں سے شہر کی دوسری جانب روانہ تھا۔ قریب 10-15 منٹ تک وہ ایک جگہ پر پہنچے۔ اس نوجوان نے کار روکی اور عالیہ اور اینا سے کہا، منزل آ گئی ہے، چلیں اب۔ وہ سب کار سے اترے۔ ایک بہت ہی عالیشان بنگلے میں وہ سب داخل ہوئے۔ بنگلے کے نوکروں نے اس نوجوان کو دیکھ کر سلام کر رہے تھے۔ اینا نے عالیہ سے پوچھا، اینا یار یہ گھر تیرے چاچو کا ہی ہے نا؟ مجھے تو یہ اس لڑکے کا بنگلہ لگتا ہے، دیکھ کیسے سب نوکر اسے سلام کر رہے ہیں۔ عالیہ: پتہ نہیں یار، چھوٹی سی تھی جب چاچو نے گھر چھوڑا تھا اور کبھی کبھی ملنے آتے تھے ہم سب، تبھی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ یہاں رہتے ہیں۔ تم دونوں گھبراؤ مت، میں کوئی جن یا بھوت تو نہیں ہوں، ویسے بھی میرا بنگلہ ساتھ والا ہے، یہاں تو بس میں بابا اور ماں کو ملنے چلا آتا ہوں، اس نوجوان نے کہا۔ وہ بھی بات کر ہی رہے تھے کہ ایک آدمی وہاں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں پہ چشمہ، پینٹ شرٹ کے اوپر بس کٹ پہنے ہوئے۔ اس نے جب چہرہ ان کی طرف کیا تو عالیہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ عباس چاچو، آپ تو آج بھی بہت ہینڈسم لگتے ہیں۔ عباس: عالیہ تم یہاں کیسے، بابا بھی آئے ہیں کیا؟ عالیہ: نہیں چاچو، میں وہ حویلی چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ عباس: بیٹا ویسے تو تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، یہ بھی تمہارا اپنا ہی گھر ہے، مگر کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم یہاں آئی کیسے؟ عالیہ: آپ جب کبھی ملنے آتے تھے اس شہر کے بارے میں بتایا کرتے تھے، اب بس میں یہاں آ گئی ہوں، آپ کے ایجوکیشن گروپ کا نام جانتی تھی تو ان سے پوچھ لیا۔ یہ بات کرتے ہوئے عالیہ نے اس نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔ عباس نے جب اس طرف دیکھا تو خوشی سے کہا، عباس: ارے بیٹا ارمان، تم یہاں، اور یہ دونوں تمہیں کیسے مل گئے؟ ارمان: بابا میں بس اسٹیشن سے گزر رہا تھا، ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھا تو ان کی مدد کرنی چاہیے، مگر یہ آپ کے اتنے قریب ہو گئی، اندازہ نہ تھا۔ عباس: ہاں تو یہ تم نے اچھا کیا ارمان، بیٹا آپ آ ہی گئے ہو تو کھانا کھا کر جانا، شہین آتا ہی ہوگا، سمیرا نے آج تمہارا پسندیدہ کھانا بنایا ہے۔ ارمان: ہاں کیوں نہیں بابا، میں ماں کے ہاتھ کے کھانے کو کیسے منع کر سکتا ہوں، مگر شہین ابھی تک باہر کیا کر رہا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ باہر رات کا کتنا خطرہ ہے؟ عالیہ ان دونوں کی بات کاٹتے ہوئے بولی، کیسا خطرہ جس سے آپ لوگ ڈر رہے ہو، کیا ہے وہ؟ عباس: کچھ نہیں بیٹا، بس کوئی جنگلی جانور ہے، فاسٹ رینجر نے اسے پکڑ لیا ہے، بات ختم ہوئی۔ عباس ابھی سب سے باتیں کر رہا تھا کہ ایک خوبصورت خاتون وہاں آئی۔ وہ خاتون عالیہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، عالیہ بھی اس سے خوشی سے ملی۔ وہ خاتون اس کی چاچی اور عباس کی بیوی تھی۔ عباس: سمیرا یہ میری بھتیجی ہے، آج سے ہمارے ساتھ ہی رہے گی، تمہیں اگر کوئی اعتراض نہ ہو۔ سمیرا: مجھے کیا اعتراض ہوگا، یہ بھائی صاحب کی نشانی ہے، اب سے ہماری ذمہ داری۔ عالیہ: شکریہ چاچی، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو پریشان نہیں کروں گی۔ سمیرا: کیسی پریشانی؟ شہین تمہیں مل کر بہت خوش ہوگا، وہ اکثر کہتا رہتا ہے کہ اس کی اپنی بڑی بہن سے ملنے جانا ہے۔ عالیہ: ہاں کیوں نہیں، اپنے بھائی سے مل کر مجھے بھی خوشی ہوگی۔ پھر عالیہ نے اینا کو ان سے متعارف کروایا۔ وہ سب کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھا کر ارمان وہاں سے اٹھا اور جاتے ہوئے سمیرا سے اجازت طلب کی۔ ارمان اجازت دیں، ماں کل کالج میں ملاقات ہوگی۔ ارمان وہاں سے چلا گیا۔ عالیہ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ پرکشش نوجوان کون اور اس کے چاچا چاچی کو ماں بابا کیوں بول رہا ہے۔ اتنے میں شہین، جو کہ اس کا چھوٹا بھائی تھا، گھر میں داخل ہوا۔ شہین کو گھر دیکھ کر عالیہ خوشی سے اس کی طرف بڑھی۔ شہین بھی اپنی بہن کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ دونوں بہن بھائی قریب 15 سال بعد ملے تھے۔ عالیہ سے نظر ہٹی تو شہین کی نظر اینا پر پڑی۔ اینا بہت ہی خوبصورت اور پرکشش تھی، گورا رنگ، خوبصورت آنکھیں اور چہرہ بھی پرکشش تھا۔ شہین اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔
اسے دیکھ کر یہی حال اینا کا بھی تھا۔ شہین بھی بہت پرکشش، ہینڈسم اور اچھی جسامت کا مالک تھا۔ عالیہ نے جب ان دونوں کو دیکھا تو دھیرے سے شہین کے کان میں کہا، بہت پیاری ہے نا چھوٹو؟ شہین، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ عالیہ، اس کا نام اینا ہے، میری بچپن کی دوست، تمہاری دوستی کروا سکتی ہوں میں۔ شہین، کیا آپ بھی؟ چلے میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھاتا ہوں۔ شہین نے عالیہ اور اینا کو ان کا کمرہ دکھایا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عالیہ فریش ہو کر کمرے کی بالکونی میں کھڑی ہو گئی۔ باہر کا منظر بہت ہی خوبصورت تھا، ہرا بھرا میدان، اور میدان سے کچھ دور ایک خوبصورت سا جنگل تھا۔ عالیہ ان نظاروں کو دیکھتی رہی کہ اچانک اس نے جنگل میں ایک عجیب سی ہلچل دیکھی۔ ایک آدمی وہاں سے تیزی سے بھاگا جا رہا تھا۔ اس کی رفتار کسی تیز رفتار گاڑی سے بھی زیادہ تھی۔ اسے دیکھ کر عالیہ آنکھیں ملتی رہ گئی۔ اسے بہت ہی حیرت ہوئی، مگر وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر وہیں کھڑی رہی۔ ابھی کچھ دیر ہوئی تھی کہ بیڑیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ عالیہ وہاں سے اندر آ گئی اور کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو عباس، سمیرہ اور شہین ناشتے پہ عالیہ کا انتظار کر رہے تھے۔ عالیہ اور اینا ان کے ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھی تو شہین نے ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ کالج آنے کے لیے کہا۔ عالیہ نے اسے بتایا کہ وہ اور اینا دونوں تھرڈ ایئر میں ایڈمیشن لینے کی سوچ رہی تھی۔ شہین، یہ تو اچھی بات ہے آپا، آپ تھرڈ ایئر میں ہوں گی تو ارمان بھائی آپ کا خیال رکھیں گے۔ عالیہ، ہاں ارمان، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ چاچو ارمان کون ہے؟ عباس، ارمان ایک امانت ہے جو میرا دوست میرے پاس چھوڑ گیا تھا۔ عالیہ، مگر وہ تو آپ کو بابا اور چاچی کو ماں بلاتا ہے۔ سمیرہ، کیونکہ مجھے اتنا ہی عزیز ہے جتنا شہین، ہم نے اسے بالکل شہین کی طرح ہی پالا ہے۔ شہین، نہیں موم، میرے جتنے نہیں، بھائی آپ کو مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے، لیکن میں جلتا نہیں ہوں ان سے۔ عالیہ مزید سوال پوچھنے لگی کہ شہین ان کو اپنے ساتھ کالج لے گیا۔ وہ دونوں شہین کے ساتھ اس کے کالج چلی گئی۔ کالج بہت ہی خوبصورت تھا۔ شہین ان دونوں کے سامنے کالج کی تعریف کرتا رہا۔ اینا شہین کی ساری باتیں سن رہی تھی، مگر عالیہ کے خیالوں میں کوئی اور ہی تھا۔ وہ ارمان کو تلاش کر رہی تھی۔ ارمان تو نہیں ملا، مگر کوئی اور سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ وہ ایک درمیانے قد کا ہٹا کٹا پلوان ٹائپ ہینڈسم نوجوان تھا جو اپنے ساتھ 3-4 لڑکوں کو لیے جا رہا تھا۔ وہ شہین کی طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ شہین کے پاس آ کر وہ رکا اور بولا، بھائی واہ شہین، آج جناب پریزیڈنٹ صاحب کی جگہ یہ حسینائیں اپنے ساتھ لیے گھوم رہا ہے۔ شہین، تمیز سے بات کرو دانش، ورنہ منہ توڑ دوں گا۔ دانش، ہاں کیوں نہیں، میں تو ڈر گیا ہوں یار، یہ کالج تیرے باپ کا ہے اور پریزیڈنٹ تیرے باپ کا منہ بولا بیٹا، تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنی زبان کو لگام دے دانش، ورنہ ابھی کالج سے نکلوا دوں گا۔ ارمان سامنے سے چلتا ہوا آیا۔ دانش ارمان کو دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ ارمان کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا اپنے شکار کو۔ ارمان نے عالیہ اور اینا کو کالج میں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور انہیں ایڈمیشن آفس کی طرف لے جانے لگا۔ عالیہ ارمان کو لگاتار دیکھتی رہی۔ عالیہ ارمان کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کو یاد کرنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے عالیہ کو اپنی خالی سی زندگی میں رنگ مل گئے ہوں۔ یہ پہلی ملاقات عالیہ کے دل میں کچھ نئے جذبات ابھارنے لگی۔ ادھر شہر کے پاس جنگل میں پولیس، فاسٹ رینجر اور شہر مہر کے ساتھ عباس بھی موجود تھا۔ آس پاس میڈیا نے ہلچل مچا رکھی تھی۔ اس جگہ ایک لاش تھی جو کہ کہیں سے نوچی ہوئی اور کہیں سے کھائی ہوئی تھی، مگر حیرت اس بات کی تھی لاش کا جسم مکمل سفید پڑا تھا جسے کسی نے اس کا سارا خون نچوڑ دیا ہو۔ اس جگہ لاش کے خون کے ایک قطرے کا بھی نشان نہ تھا۔ انتہائی عجیب و غریب اور خوفناک طریقے سے اسے کسی نے مارا ہوگا۔ کیا وہ کوئی جنگلی جانور تھا یا کچھ اور؟ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار فرمائیں۔ اس پہ کمنٹ کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔